बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बलूचिस्तान से आज एक वायरल होने वाली वीडियो ने पूरी पाकिस्तानी कौम के अंदर हलचल मचा दी है। मुबैना तौर पर एक जोड़े ने पसंद की शादी की, खानदान को अच्छा नहीं लगा और बिल आखिर उनका मर्डर कर दिया गया और खातून के जो आखिरी अल्फाज हैं उन्होंने सबको झंझोड़ कर रख दिया है। ये वाकया कब रूनुमा हुआ और क्या ये वाकई मियाँ बीवी थे? एक कहानी के अंदर नया मोड़ आया है, नया दावा हुआ है, वो भी आपके सामने रखना है। और फिर जिस अंदाज में ये वाकया रुनवा हुआ है, एक्चुअल ये कहाँ पे हुआ है और बलूचिस्तान की जो हुकूमत है उसका इस सारे मामले के अंदर जो इब्तदाई तहकीकात हैं उस पर क्या मौक़िफ़ है, आम तफसीलात इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखनी है। लेकिन दूसरी तरफ एक और बड़ा वाकया आज झंग के अंदर हुआ है, जहां पर जरी यूनिवर्सिटी रावलपिंडी के अंदर तालीम हासिल करने वाली एक तालिबा किन्जा घर वापस जा रही थी और रास्ते के अंदर जो है उसका मर्डर किया गया और उसको मुबैना तौर पर जहर दी गई। ये कातिल कौन था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये भी एक बड़ा ही अफसोसनाक वाकया है, इसकी तफसीलात आपके सामने रखनी है। लेकिन पहले तो आपको बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 25 सालों का जो डाटा है, गैरत के नाम पर जो कत्ल के वाकयात रिपोर्ट हुए हैं उनकी तादाद 15,000 से जायद है। अगरचे बहुत सख्त कानून साजियाँ भी हुई हैं। सिंध के अंदर कारोकारी के नाम पे एक एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग का सिस्टम अब भी ऑपरेट करता है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी इसी तरह के वाकयात आए रोज होते हैं। एक तो प्रोसिक्यूशन की कमजोरी है और उसके साथ ही जो हमारा अदालती सिस्टम है वो इतना कमजोर है कि जब मुजरमों को सजा नहीं मिलती तो फिर उनको शय मिलती है और दोबारा इस तरह के जो इकदाम हैं वो किए जाते हैं। मियाँ बीवी, कोई भी लड़का लड़की जो आकल और बालग है, इस्लाम उनको ये हक देता है कि वो पसंद की शादी करें। बाकी घर वालों का बागी होना या वो चीज़ें सेकेंडरी चीज़ें हैं, उस पर ज़रूर हमें सोसाइटी के तौर पर इज्तमाही तौर पर कुछ काविशें करने की ज़रूरत है, लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है और प्रॉपर तरीके से गाइड करें। अब 1999 से लेकर 2009 तक ये गैरत के नाम पर जो कत्लेआम है इसमें 7,000 से ज्यादा जो केसेस हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। 2010 से 20 ये जो दहाई है इसमें 6500 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 21 और से 24 तक 1500 प्लस केसेस रिपोर्ट हुए हैं और कुल ये 15,000 से ज्यादा जो केसेस हैं वो गैरत के नाम पर रिपोर्ट हुए हैं। अब मैं आपके सामने कुछ तफसीलात रखता हूं कि हालिया जो वाकया हुआ है जिसके अंदर एक का नाम, जो लड़की है उसका नाम शीतल बताया गया है और जो लड़का है उसका नाम सनाउल्ला बताया गया है। ये दोनों नाम गलत हैं। जो लड़का है उसका नाम भी सामने आ गया है, लड़की का नाम भी हुकूमत के इल्म में आया है, लेकिन इस वक्त तक उनकी जो शनाख्त है वो खुफिया रखना। चूंकि मैं चाहता हूं बड़े मोहतात अंदाज के अंदर ये सारी बात आपके सामने रखूं। अब ये वीडियो जब वायरल होती है तो उस वक्त ये महसूस होता है कि शायद ये इन्हीं दिनों का, यानी चंद दिन पहले, कल परसों या इन दिनों का वाकया है। और फिर उसके अंदर ये महसूस होता है कि ये पसंद की शादी की गई है और उसके खिलाफ ये इकदाम किए गए हैं। एक जिरगे ने ये फैसला दिया है और दोनों घरों के शायद मुश्तरका तौर पर यह फैसला हुआ है, लड़की और लड़के। और मुबैना तौर पर जो लड़की को गोली मारने वाला है वो उसका भाई, उसका नाम जलाल जो है वो बताया जा रहा है। अब इसके अंदर यकीनी तौर पर यह जुल्म है, बर्बरियत है और पूरी पाकिस्तानी कौम इसकी मजम्मत कर रही है। अब इसको कैसे कोई जस्टिफाई कर सकता है? और फिर उसके जो आज आखिरी अल्फाज थे उसने तो पूरी जो कौम है उसको झंझोड़ा है कि मुझे सिर्फ गोली मारना और कोई मुझे हाथ ना लगाए। और ये जो है वो एक बड़ी आम चीज थी। लेकिन अब एक जर्नलिस्ट हैं ज़ैद गशकोरी, बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, बलूचिस्तान हुकूमत जो है उससे राब्ते में, उन्होंने एक और दावा किया है और ये दावा उन्होंने कहा है कि इस पे जो अपडेट आई है कि credible sources reveal that the incident has took place in Dagrai area of Quetta in the first week of June। तो ये ईद से चंद दिन पहले, ये पहला हफ्ता था जून का, ये उस वक्त वाकया रूनुमा हुआ है। ये ज़ैद गशकोरी जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये दावा किया अपनी तहकीकात की रोशनी में
اور اسی طرح کی بات آپ کو علم ہے کہ رؤف کلاسرا صاحب نے بھی کی ہے. تو یہ ایک تو واقعہ تو ہے یہ عید سے پہلے کا، لیکن یہ ویڈیو اب وائرل ہوئی ہے اور پھر یہ کوئٹہ سے 2-3 جو ہے وہ گھنٹے لگتے ہیں یہاں پہ. ڈیگرائی یہ ایریا ہے، تھوڑا سا اس کی پروننسیشن اگر خراب ہو جائے تو آپ نے معاف کرنا ہے. اچھا، یہ جسٹ بیفور عید دا ایریاز کنفرمیشن ایز ٹو ویدر اٹ ریئلی از ڈیگرائی اور کولپور اور دا باؤنڈرنگ ہرنوئی اور مستونگ. یہ اس کا بارڈر کا ایریا ہے ہرنوئی اور مستونگ کا جہاں یہ واقعہ ہوا ہے. تھرو ٹرائب جرگا، یہ ٹرائب کا جرگا ہوا ہے اباؤٹ 1 and 1.5 years ago، یعنی 1.5 سال پہلے یہ جرگا ہوا تھا. where احسان was removed from area with condition as to not to be seen against this area. احسان کو وہاں سے نکال دیا گیا تھا. یہ اس کا نام احسان ہے، ثناء اللہ نہیں ہے. انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس کا نام لڑکے کا احسان ہے اور لڑکی کا نام آیا ہے تو پھر بھی ہم نہیں لیں گے اس سینسٹیوٹی کی وجہ سے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ یہ اس ایریے نے جرگے نے فیصلہ کیا، یہ 1.5 سال پہلے کی بات ہے، کہ یہاں سے نکل جائے اور کبھی بھی دوبارہ آپ نے یہاں نظر نہیں آنا. اس لڑکے کو یہ بولا گیا تھا. however just before Eid al-Adha in June he was seen in the area، اور وہ دوبارہ آیا اور اس کو دیکھا گیا. اور وہ کہتے ہیں girl was then taken from her house، اور جو لڑکی ہے اس کو گھر سے لیا گیا. they were both taken to the base of، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ان کو یہاں سے اٹھایا گیا. اور story is developing and I am trying to fetch more information. اچھا، یہ سٹوری جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کے اندر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، لیکن میں آپ کے سامنے نا ان کی اور ایک بات رکھتا ہوں. اب انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے تھوڑی دیر پہلے کہ فیمیل نیم بینو ناٹ ڈسکلوزنگ دا ریئل، یعنی اس کا اصل نام نہیں بتا رہا ہے. بینو فرضی نام ہے اور شیٹل بھی نام نہیں ہے، وہ بھی فرضی نام دیا گیا. اور یہ ستک زئی میل نیم جو ہے وہ احسان اللہ ہے، سن آف عبد الوہاب سمان نئی. اور جو مارنے والا ہے وہ جلال اس کا نام ہے. اور پولیس ایکشن سٹارٹ ہوا ہے. سی ایم جو بگٹی ہیں انہوں نے کہا ہے، ڈی پی او ڈی ایس پی وہ موقع پہ ہیں لیکن وہاں پہ جو ہے وہ سگنلز نہیں ہیں، تو پولیس وغیرہ چلی گئی ہے. اور پہلی جو اس کے اندر وہ پولیس ٹیم ڈیو ٹو دا سیلولر فون کنیکٹیوٹی آؤٹ آف کمیونیکیشن ایز گئی. اچھا، یہ بات انہوں نے کی ہے، لیکن اس کے اندر جو ان کا ایک دعویٰ تھوڑی دیر پہلے تھا وہ اس طرح کا بھی تھا کہ اب اس معاملے کے اندر کہ وہ واقعتاً میاں بیوی تھے، اس کی بھی ابھی تصدیق نہیں ہو سکی. چونکہ اور بات بھی ہو رہی ہے لیکن یہ ابھی اس کی تصدیق نہیں ہوئی. ظاہر ہے تھوڑی دیر تک جب ہوگی تو آپ کے سامنے آ جائیں گی. اب رؤف کلاسرا صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ اس کے مطابق بلوچستان میں قتل کی جانے والی خاتون اور مرد ثناء اللہ، انہوں نے ثناء اللہ بتایا، انہوں نے احسان اللہ کو عید سے 3 دن پہلے قتل کیا گیا تھا. اس خاتون کا تعلق ستک زائی قبیلے سے تھا جبکہ مرد ثناء اللہ کا تعلق سلمان قبیلے سے تھا. وہ ایک ہی علاقے کے رہائشی تھے. دونوں کچھ عرصہ قبل اپنا علاقہ چھوڑ گئے تھے اور 40 دن کے بعد عید سے 3 دن پہلے اپنے علاقے میں واپس آئے تو انہیں پکڑ کر مار دیا گیا. یہ بلوچستان کے تھانہ ہنہ کا مرگٹ علاقہ ہے، وہاں پہ یہ قتل ہوئے ہیں. مجھے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے واٹس ایپ میسج کر کے بتایا کہ فوری طور پر ڈی ایس پی اور ایس ایچ او کو موقع واردات پر بھیج دیا گیا کہ وہ سب معلومات اکٹھی کریں کہ کون کون سے لوگ اس قتل میں شریک تھے. سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ قاتلوں کے خلاف ایف آئی آر بلوچستان حکومت نے مدیت میں درج ہو گئی ہے. وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ جلد ملزم گرفتار ہوں گے. اچھا، یہ انہوں نے خبر دی اور پھر جو خبر ہے وہ آ گئی ہے اور اس کے اندر جو تفصیلات آئی ہیں، ایک تو سرفراز بگٹی نے ٹویٹ کیا. ٹویٹ کے اندر بتایا گیا کہ کل سوشل میڈیا پر خاتون اور مرد کے قتل کی وائرل ویڈیو کا فوری نوٹس لیتے ہوئے بلوچستان پولیس کارروائی کے احکامات جاری کیے ہیں. ویڈیو میں مقتولین کی شناخت ہو چکی ہے. واقعہ عید سے چند دن قبل کا ہے. ریاست کی مدیت میں دہشت گردی کا مقدمہ درج اور ایک مشتبہ قاتل گرفتار ہو چکا ہے. قانون اس گھنونے معاملے پر اپنا راستہ لے گا. تو ایک گرفتاری اس کے اندر ہو چکی ہے. اب دوسری طرف بلوچستان حکومت کے
جو ترجمان ہیں انہوں نے کہا کہ عورت مرد کا قتل سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو سے علاقے کا تعین کر لیا گیا. ابتدائی معلومات کے مطابق واقعہ عید الاضحیٰ کے وقت پیش آیا. یعنی دونوں فیملیز نے واقعہ رپورٹ نہیں کیا. ریاست اپنی مدعیت میں مقدمہ رپورٹ کر رہی ہے. ویڈیو میں نظر آنے والے افراد کا ڈیٹا لیا گیا ہے جن کے شہر شناخت ہوئے انہیں نادرا سے ٹریس کر رہے ہیں. ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے. کسی قسم کا دباؤ برداشت نہیں کیا جائے گا. نام معلوم ہو گئے ہیں لیکن ابھی ظاہر نہیں کر رہے. تمام لوگوں کا ڈیٹا نادرا کے ذریعے ویریفائی کر رہے ہیں. لاشیں بھی برآمد کرنی ہیں. تو یہ ہو گئی یہاں پہ ڈیولپمنٹ. اور اس کے اندر جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ابھی چونکہ جو چل رہی ہیں اس کے مطابق تو مبینہ طور پر یہ میاں بیوی تھے لیکن اس کی ابھی آزاد ذرائع سے جو تصدیق ہے وہ نہیں ہوئی. بہرحال ایک بہت ہی سنگ دلانہ واقعہ ہوا ہے. کسی کو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کا اختیار نہیں ہے. ویسے بھی یہ تو بہت ہی افسوسناک واقعہ رونما ہوا ہے. لیکن دوسرا جو واقعہ ہے نا جس کا تعلق جنگ سے, اب یہ آپ اندازہ کر لیں ایک لڑکا ہے اور بتایا جا رہا ہے مبینہ طور پر کزن یا وہ رشتہ دار ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اس لڑکی سے شادی کرے گا لیکن وہ لڑکی نہیں مان رہی. اب وہ گھر واپس جا رہی ہے زرعی یونیورسٹی راول پنڈی جو پیر میر علی شاہ یونیورسٹی ہے وہاں سے. تو راستے میں اس کا والدین سے رابطہ بھی ہوتا ہے لڑکی کا لیکن پھر وہ ڈسکنیکٹ ہوتی ہے اور وہ رابطہ نہیں ہو پاتا اور پھر اس کی لاش ملتی ہے. سامان اس کے پاس پڑا ہوا ہے. بڑی ہی افسوسناک یہ تصویر ہے جس کے اندر خبر یہ ہے کہ زرعی یونیورسٹی راول پنڈی سے گھر جانے والی 19 سالہ طالبہ کنزا پھر یعنی بس میں سوار والدین سے رابطے میں تھی لیکن پھر اچانک لاپتہ ہو گئی. کچھ ہی دیر بعد اس کی لاش سڑک کنارے ملی. بیگ ساتھ تھا. تحقیقات میں انکشاف ہوا کہ رشتہ دار طیب نے اغوا کیا. زیادتی کے حوالے سے بھی کچھ رپورٹنگ ہو رہی ہے اور زہر دے کر قتل کر دیا گیا. اب اس پر جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ جنگ پولیس کی ایک اور کامیابی بلائنڈ مرڈر بروقت ٹریس. 19 سالہ طالبہ کے قتل میں ملوث ملزم کو گرفتار کر لیا گیا. ایس پی انویسٹیگیشن عابد حسین ظفر. ابتدائی معلومات کے مطابق ملزم طیب ادریس مقتولہ کا رشتہ دار ہے جس نے گزشتہ روز طالبہ کو ورغلا کر اغوا کیا ہے. ملزم نے طالبہ کو زہریلی چیز کھلائی جس سے وہ جاں بحق ہوئی ہے. ملزم نے مقتولہ لڑکی کا رشتہ مانگا تھا جس سے والدین نے انکار کیا تھا. طالبہ کے موت کی حتمی وجہ کا تعین پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے پر کیا جائے گا. تو اس معاملے پر ابھی زیادتی ہوئی نہیں ہوئی یہ تحقیقات طلب ہے معاملہ. لیکن اس طرح کے واقعات آئے روز پاکستان کے اندر رپورٹ ہوتے ہیں جو انتہائی سنگ دلانہ بزدلانہ اور یہ معاملات ہیں. اب اس کو کنٹرول کرنے کے لیے سوسائٹی کے مختلف طبقات کو اپنا کردار ادا کرنا ہے. قانون کو اپنی گرفت مضبوط کرنی ہے. ججز جو ہے ان کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہے. پروسیکیوشن کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. اور اللہ کرے اس ملک پر اللہ تعالیٰ رحم کرے, ہم سب پر رحم کرے. پاکستان زندہ باد.